ہم سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک ایسا دن ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مزاح کے طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں، تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، یہ جو آپ سے مذاق کے طور پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگتے ہیں، تو فرمایا اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، بے شک عذاب کا ایک دن ہے جو ضرور ان کفار پر آئے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا، اور مذاق کرنے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بدر پر نشانات لگائے تھے کہ یہاں پر فلاں کافر جو ہے واصل جہنم ہوگا، یہاں پر فلاں کافر واصل جہنم ہوگا۔ تو فرمایا کہ بدر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اور یہ کفار جو ہے وہ ذلت کی موت جو ہے مر کر واصل جہنم ہوئے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک ایسا دن ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک ایسا دن ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو فرمایا کیا کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب جلدی ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو فرمایا وہ عذاب کہ جو ایک دن تمام کے تمام کفار کو گھیرے گا، تو فرمایا اس کا ایک دن ہے۔ یاد رکھیں کہ اس آیت اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ان میں مطابقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جن سختیوں اور ہلاکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے کفار کو یہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر لگے گا، اور بعض کفار کو یہ قیامت والا دن 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ اور ایمان والوں کے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف درجے بیان کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بعض مومنین وہ ہوں گے کہ جن کو قیامت کا دن اتنی مقدار میں لگے گا جتنی مقدار آنکھ کھول کر بند کرنے یا بند کر کے کھولنے میں لگتی ہے۔ تو فرمایا اتنی مقدار میں لگے گا، اور کسی کو فرمایا قیامت کا دن ایسا لگے گا جیسے ایک ہفتہ ہوتا ہے، بعضوں کو ایسے لگے گا جیسے ایک مہینہ ہوتا ہے، بعضوں کو ایسے لگے گا جیسے ایک سال ہوتا ہے۔ تو لوگ ایمان والوں کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ قیامت والا دن جو ہوگا ان کو محسوس ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود ہم نے انہیں ڈیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں میری ہی طرف پلٹ کر آنا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب، دنیا کے اندر کثیر ایسی قومیں، ایسی بستیاں آئی ہیں جن کے رہنے والے لوگ ظالم تھے، تو فرمایا ہم نے ان ظالم لوگوں کو ڈیل دی، اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب نے ان کی پکڑ فرمائی، تو فرمایا ایسی پکڑ فرمائی کہ وہ تمام کے تمام لوگ وہیں تباہ و برباد ہو گئے، اور فرمایا ان تمام کو تمہارے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم شخص کو ڈیل دیتا رہتا ہے، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتا، یہاں تک کہ ظالم بندہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت نہیں فرمائے گا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں ایسا آتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کر دیکھیں تو فرعون کا واقعہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو فرعون کے شاید وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ میں دریا کے اندر ڈبا کر مارا جاؤں گا، مجھے مارا جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نمرود کی موت کو دیکھیں کہ ایک مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا ہے۔ اسی طرح آپ ہلاکو خان کی موت کو دیکھیں کہ گھوڑے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اسی طرح مختلف ظالموں کی تاریخیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑی عجیب و غریب موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مارا ہے۔ تو فرمایا رب ظالموں کو ڈیل دیتا رہتا ہے، جب ان کی پکڑ فرماتا ہے تو ایسے ان کو موت آتی ہے کہ ظالم بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے موت آ جائے گی، اور فرمایا وہ اس وقت اپنے آپ کے اوپر ملامت کرتا ہے تو اس وقت اس کی ملامت اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے گناہوں پر ہر دم توبہ و استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔